اذا کانا مقصورین وخفت اللبس نحو ضرب موسى عيسى ويجوز تقديم المفعول على الفاعل إن لم تخف اللبس نحو أكل الأم سار يحيى وتامر ضرب عمرو زيد ويجوز وصف الفعل حيث كانت قرينة نحو زيد في جواب من قال من ضرب وكذا يجوز وصف الفعل والفاعل معا كنعم في جواب من قال أقام زيد وقد يوصف الفاعل ويقام المفعول مقامه إذا كان الفعل مجهولا نحو ضرب زيد وهو قسم ثاني من المرفوعات. فاعل کا فعل پر مقدم کرنا واجب ہوتا ہے جب وہ دونوں اس میں مفعول ہیں، یعنی فاعل اور مفعول دونوں ہی اس میں مفعول ہیں. اور تجھے التباس کا خوف ہو، جیسے ضرب موسیٰ و عیسیٰ، تو یہاں پھر فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی موسیٰ فاعل عیسیٰ مفعول. یجوز تقدیم المفعول، مفعول کو مقدم کرنا فاعل پر جائز ہوتا ہے اگر تجھے التباس کا خوف نہ ہو، جیسے اکل الام سرا یحییٰ، یحییٰ نے امرود کھایا. ام سرا اور یحییٰ اس میں التباس کا خوف نہیں، اس لیے یہاں مفعول کو مقدم کرنا جائز. ضرب عمرا زید، زید نے عمر کو مارا، یہاں بھی کوئی خوف نہیں التباس کا، اس لیے مفعول کو مقدم کرنا جائز. وجوز حسب الفعل، اور فعل کا حسب جائز ہے جبکہ کوئی قرینہ موجود ہو، جیسے زیدن اس شخص کے جواب میں جس نے کہا من ضربا، کس نے مارا، تو جواب میں کیا ہے زید، کیونکہ یہاں قرینہ موجود ہے وہ ہے ضربا، اس لیے زیدن کہہ دیا جواب میں، ضربا زیدن نہیں کہا. وقضا یجوز حذف الفعل والفاعل، فعل و فاعل کا اکٹھا حذف کرنا جائز ہے، جیسے نعم اس شخص کے جواب میں جس نے کہا اقام زید، کیا زید کھڑا ہے، تو جواب میں کہہ دیا نعم. اب یہاں قام زید نے کہا کیونکہ قرینہ یہاں بھی موجود ہے. اور کبھی فاعل کو حذف کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ مفعول کو رکھ دیا جاتا ہے، جیسے نائب فاعل کہتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت اذا کان، جب فعل مجہول ہوتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب فعل مجہول ہو تو فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو اس کی جگہ رکھ دیا. جیسے دوری بزیدن، یعنی یہاں ضرب زیدن نہیں، دوری بزیدن، زید کو مار پڑی، تب جس نے مارا وہ فاعل تھا، اس کو حذف کر کے اس کی جگہ مفعول رکھ دیا گیا. اور یہ مرفوعات کی دوسری قسم ہے، یعنی نائب فاعل مفعول ماضی مسمى فاعل مرفوعات کی دوسری قسم ہے. کہتے ہیں کہ اعلم ان الاصل فی الفاعل ان يتقدم على المفعول لكونه اقوى الارکان، لكن بعض المواضع يجب تقديمه على المفعول. کہتے کہ تو جان کہ فاعل میں اصل یہ ہے کہ فاعل مفعول سے پہلے ہو اور فاعل مفعول پر مقدم ہو، یہ فاعل کی اصل ہے. جیسے اوپر کہا کہ فاعل مفعول سے پہلے ہو تو اس کا ہونا واجب ہے، اور یہاں کہہ دیا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ فاعل کی اصل یہ ہے کہ وہ مفعول سے مقدم ہو، لیکن بعض جگہوں میں فاعل کا مفعول سے پہلے ہونا واجب ہوتا ہے، صرف جائز نہیں، واجب ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے کہ فاعل مفعول سے پہلے ہو. ان میں سے ایک جگہ وہ ہے جس کی طرف مصنف نے اشارہ کر دیا کہ جب فاعل اور مفعول دونوں اس میں مقصور ہوں اور التباس کا خوف ہو، ایسی صورت میں فاعل کو مقدم کرنا اور پہلے لانا واجب ہوتا ہے. ایک صورت مصنف نے بیان کر دی، یعنی یجب تقدیم الفاعل الى المفعول اذا كان اي الفاعل والمفعول اسمين مقصورين وخفت اللبس بان ينتفي الاعراب فيهما لفظا وان تنتفي القرينة
الدالة على فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول مقالية أو حالية نحو ضرب موسى عيسى فإنه قد انتفى الإعراب ها هنا وكذا انتفى القرينة فلو لم يجب التقديم لازم الالتباس بين الفاعل والمفعول ومن حيث وجب تقديم الالتباس وتقرر كون الأول فاعلا وكون الثاني مفعولا. کہتے ہیں دیکھیں کہ فاعل کا مفعول پر مقدم ہونا اس کو پہلے لانا واجب ہے جب وہ کانا یعنی فاعل المفعول اسمین مقصورین یہ دونوں اس میں مقصورہ ہوں اور التباس کا تجھے خوف ہو. کس بئیں تو کیا مطلب کہتے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ اعراب اس میں لفظاً اور معناً اعراب کی نفی ہو، لفظاً اس کی نفی ہو اور قرینہ کی بھی نفی ہو. وہ قرینہ جو فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر مقالیتاً یا حالیہ طور پر دلالت کرتا ہو، یعنی لفظاً دلالت کرتا ہو یا معناً دلالت کرتا ہو. قرینہ وہ بھی منتفی ہو فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر. جو قرینہ لفظاً یا معناً دلالت کرتا ہے وہ بھی منتفی ہو، وہ بھی نہ ہو. جیسے ضرب موسیٰ عیسیٰ. اب ضرب موسیٰ عیسیٰ میں اعراب منتفی ہے، اعراب تقدیری ہے. موسیٰ عیسیٰ دونوں میں اعراب تقدیری ہے. اور پھر اس کو قرینہ جو دلالت کرے لفظی اعتبار سے کوئی قرینہ ہو، معنوی اعتبار سے ہو، مقالیتاً ہو یا حالیتاً، کوئی بھی نہیں. وہ کہتے ہیں تحقیق اس جگہ اعراب منتفی ہے، یوں ہی قرینہ بھی منتفی ہے. نہ اعراب اس پہ آیا پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہیں قرینہ بھی اس کی نفی ہے. پھر اگر تقدیم واجب نہ کریں تو فاعل اور مفعول کے درمیان التباس لازم آ جائے گا. فاعل مفعول کے درمیان کہ فاعل کون سا ہے، مفعول کون سا. اگر فاعل کی تقدیم واجب نہ کریں اور فاعل کا پہلے لانا واجب نہ کریں تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، اشتباہ ہو جائے گا کہ یہ فاعل ہے یا یہ فاعل ہے اور یہ مفعول ہے. تو اسی وجہ سے تقدیم واجب ہوئی اور التباس ہو گیا. تقدیم یا تقدیم کے واجب ہونے کی وجہ سے التباس اٹھ گیا اور اول کا فاعل ہونا پکا ہو گیا اور ثانی کا مفعول ہونا پکا ہو گیا کہ اول فاعل ہے اور ثانی مفعول ہے. دوسری صورت جس میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، دوسری صورت جب اذا کان الفاعل والمفعول ضمیرین، جب فاعل اور مفعول دونوں ضمیریں ہوں. جب فاعل اس وقت فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے اور فاعل کو مفعول سے پہلے لانا واجب ہوتا ہے. جیسے ضربتک، کیسے میں نے تجھے مارا. یا فاعل بھی ضمیر ہے، مفعول بھی. اس صورت میں فاعل کی تقدیم واجب ہے اور یہاں اس کی مثال دی گئی. تیسری صورت اذا کان الفاعل واحدہ مضمرا بشرط تاخیر المفعول عن الفعل. تیسری صورت یہ ہے کہ جب فاعل اکیلا ضمیر ہو، فاعل اکیلا ضمیر ہو اور مفعول کو فعل سے مؤخر کرنا شرط ہو. کیا ہو؟ یہ بھی شرط ہو کہ فعل سے مفعول کو مؤخر رکھیں گے اور فاعل کیا ہو جائے، ضمیر. تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا اور پہلانا واجب ہوتا ہے. جیسے ضربت زیدن، ضربت زیدن. اب یہاں زیدن مفعول بھی ہے اور اس یہاں شرط ہے کہ مفعول فعل سے مؤخر ہو تو فاعل اکیلا ہی ضمیر ہے، لہذا یہاں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوگا. وگرنہ زیدن ضربت بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور چوتھی صورت ہے کہ اذا وقع المفعول بعد الا، جب مفعول حرف استثناء الا کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں بھی فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے. جیسے ما ضرب زید الا عمرا، ما ضرب زید الا عمرا.
اب یہاں دیکھیں امرن مفعول بھی ہے الا کے بعد، تو زید پہلے ہے، تو یہ اس صورت میں بھی کہتے ہیں الا کے بعد مفعول بھی واقع ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے۔ زید نے نہیں مارا مگر امر کو، یعنی کہ زید کی ضاربیت، زید کا مارنا امر پہ واقع ہوا ہے۔ کیوں ایسے کیوں کہ اللہ کے بعد جب مفعول واقعہ ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ یفوت الحصر المقصود، تاکہ حصر مقصود فوت نہ ہو جائے۔ جو حصر مقصود تھی یعنی خاص کرنا کہ زید ہی نے مارا، زید یہاں، یہ جو حصر ہے یہ کیا فوت نہ ہو جائے۔ تو کیوں؟ کیونکہ لأن مقصود متکلم انحصار ضاربیت زید فی عمر، کیونکہ متکلم کا مقصود اس کلام سے ما ضرب زید الا امرا، اس کلام سے متکلم کا مقصود زید کو مارنے کا انحصار ہے امر میں، زید کا مارنے کا انحصار امر میں، یعنی امر کو ہی مارا ہے زید نے، باوجود اس کے کہ امر کو کسی اور شخص نے مارا ہے تو یہ بھی جائز ہے اس کے جواز کے ساتھ۔ تو زید کا مارنے کا انحصار امر میں ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی جائز ہے کہ امر کو کسی اور نے بھی مارا ہو، امر کو کسی اور فلو قیل ما ضرب الا امرا زید، اگر کوئی کہے ما ضرب الا امرا زید، اب فاعل کو مؤخر کر دیا، تو کوئی یوں کہے ما ضرب الا امرا زید، فالظاہر انه لا يفوت الحصر، تو ظاہر یہ کہ حصر فوت نہیں ہوتا، حصر یہاں بھی حصر فوت نہیں ہوتا، لیکنه یلزم قصر الصفت قبل تمامی، لیکن ہوگا کیا، صفت کے تمام ہونے سے پہلے صفت لازم آ جائے گی، صفت کے ابھی صفت تمام ہوئی نہیں تو پہلے ہی کیا ہو رہی ہے لازم، تو صفت تمام ہونے سے پہلے ہی لازم آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ لأن تمامیت الصفت لا یحصل الا بذکر مسند، کیونکہ صفت مکمل ہوتی ہے مسند کے ساتھ، مسند کے بغیر صفت مکمل نہیں ہوتی۔ ویسے دیکھو کہ مارنا یہ مسند ہے، تو نہیں مارا مگر امر کو، تو یہ بات پوری ہو گئی، تو یہ صفت ہے، حالانکہ صفت مسند کے ساتھ مکمل ہونی ہے، اس کے ساتھ تو مسند ہے زید، اب مسند کے بغیر ہی صفت کا مکمل ہونا لازمات ہے، حالانکہ صفت تمام ہوتی ہے تو مسند کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ یہاں مذکور نہیں ہے، وہ ما ضرب الا میں، دیکھو نا ضربہ کے بعد فاعل کوئی مذکور نہیں مسند ہے، تو وہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ مَعْنَاهُ، تو یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہو کہ ما ضرب احد احدا الا عمرا زید، اس عبارت کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے ما ضرب احد احدا الا عمرا زید، کسی ایک نے نہیں مارا کسی ایک کو مگر امر کو زید نے، فَيَفِيدُ الْحَصْرَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، تو یہ تو جانبین سے حصر کا فائدہ دیتا ہے اور خاص کرنے کا فائدہ دیتا ہے دونوں طرفوں سے، دونوں طرف، والمقصود والحصر فی جانب الفاعل فقط، حصر صرف فاعل کی جانب سے، حصر صرف فاعل کی جانب میں ہے، سمجھ آ گئی اس کی؟ جی۔ وَإِنْ كَانَ الْإِعْرَابُ مُنْتَفِيًا فِي الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، اور اگر اعراب فاعل اور مفعول میں منتفی ہو، دونوں میں اعراب کی نفی ہو، لیکن هناك قرینۃ من القرائن مقالیۃ و حالیۃ، مقالیۃ اور حالیۃ، لیکن اس جگہ قرائن میں سے کوئی قرینہ ہو، چاہے وہ لفظی ہو چاہے وہ معنوی ہو، چاہے مقالیہ ہو چاہے حالیہ ہو، کوئی قرینہ، جو فاعل اور مفعول کے درمیان اعراب کی تو نفی ہے لیکن قرینہ لفظی یا معنوی موجود ہے، فیجوز تقدیر مفعول علی الفاعل، تو پھر مفعول کا فاعل پر مقدم کرنا جائز ہوگا، جائز ہوتا ہے التباس اٹھنے کی وجہ سے، التباس کے نہ ہونے کی وجہ سے، اس لیے پیچھے اللہ کے بعد مفعول واقع ہو تو فاعل کو مقدم کرنا واجب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ کہتے ہیں کہ فاعل کی صفت کا انحصار اس میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی امر میں انحصار ہوتا ہے،
لیکن جب دوسری صورت ہوگی تو بتایا کہ اس میں یہ ہے کہ صفت کے مکمل ہونے سے پہلے ہی صفت لازم آ رہی ہے، صفت لازم آ رہی ہے۔ تو یہ فاعل کے مقدم کرنے کی 4 وجہیں تھیں جو بیان کی۔ آگے کہتے ہیں یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل، مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا اور مفعول کو فاعل سے پہلے لانا جائز ہے اگر التباس کا تجھے خوف نہ ہو۔ یعنی التباس، کس التباس کا خوف نہ ہو؟ کہتے ہیں یعنی لم تخف اللبس ای التباس الفاعل بالمفعول یا او التباس المفعول بالفاعل، یعنی فاعل کا مفعول کے ساتھ ملنے کا خوف نہ ہو یا مفعول کا فاعل کے ساتھ ملنے کا خوف۔ تو ایسی صورت میں مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے۔ وہیں طور کہ ہناک قرینۃ من القرائن لفظیہ، تم کہ اس جگہ قرینوں میں سے کوئی قرینہ لفظی ہو، کانت او حالیۃ یا قرینہ حالیہ ہو۔ اما قرینۃ الحالیہ، قرینہ حالیہ کی مثال کہتے قرینہ حالیہ جیسا کہ اکل لکم مثلا یحییٰ، اس مثال میں ہے یعنی حال، فإن لکم مثلا، کہ کم مثلا جو ہے یہ للعقلی، کھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا، کم مثلا کھانے کی صلاحیت کیوں؟ لأنہ اسم ثمر معین، یہ ثمر معین کا نام ہے، وہ ہمارے امرود کہتے ہیں ثمر، تو اب ثمر معین کا نام ہے تو امرود تو نہیں کسی کو کھاتا بلکہ امرود کھایا جاتا ہے، یہ قرینہ حالیہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ مانوی قرینہ ہے، فارسی میں اسے حملوک کہتے ہیں، فلا یکون فاعلا، تو پھر یہ فاعل نہیں ہوتا، یہ فاعل نہیں۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یا مفعول کو مقدم کرنا جائز ہے کیونکہ التباس کا خوف نہیں ہے، قرینہ لفظی موجود ہے، قرینہ مانوی موجود ہے، ہاں قرینہ لفظیہ۔ فکما فی اکرم سلمہ موسیٰ، جیسے کہ اکرم سلمہ موسیٰ میں ہے، کیونکہ سلمہ مؤنث ہے اور موسیٰ مذکر ہے، تو اکرم تو سلمہ مؤنث کی کیا ہے تو اکرمت آتا، تو اکرمت تو نہیں آیا نا۔ تو اب یہ لفظی قرینہ ہے کہ موسیٰ فاعل ہے اور سلمہ مفعول بھی ہے، یہاں التباس کا کوئی اور اپنی قرینہ لفظیہ پایا جا رہا ہے، لہذا یہ مفعول کا مقدم کرنا جائز ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جی۔ کیوں کہتے کیونکہ قرینہ لفظیہ پھر اب اس میں یہ ہے فاعل کا مذکر ہونا، کیا ہونا؟ قرینہ لفظیہ یہ کہ فعل کا مذکر ہونا ہے اور سلمہ مؤنث کی ہے، تو موسیٰ جو ہے نا یہ مذکر ہے، تو پھر پتہ چلا کہ یہ سلمہ مفعول بھی ہے، اس میں التباس کا خوف نہیں ہے، اس لیے مفعول کو مقدم کرنا یہاں جائز ہے۔ وَإِنَّمَا جَازَ تَقْدِيمُ مَفْعُولٍ فَاعِلٍ عِنْدَ وُجُودِ قرینہ، بلا شبہ مفعول کو فاعل پر مقدم کرنا قرینہ کے پائے جانے کے بعد جائز ہوتا ہے، قرینہ کے پائے جانے کے بعد مفعول کو مقدم کرنا جائز ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَجِبْ، واجب نہیں، واجب نہیں، کیوں؟ کہتے کیوں؟ لِأَنَّ الْقَرِينَةَ لَمَّا وُجِدَتْ هُنَاكَ حَصَلَ الْعِلْمُ بِالْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ وَالْحَاجَةِ إِلَى الْوُجُوبِ فَجَازَ لَكَ أَن تجعل المفعول مقدما اب فاعلا، ان تجعل المفعول مقدما اب فاعل، کہتے ہیں کیونکہ قرینہ جب پایا جائے تو علم فاعل کا حاصل ہو جائے گا، جب قرینہ پایا جائے گا تو فاعل اور مفعول دونوں کا علم کیا ہو جائے گا؟ حاصل ہو جائے گا، تو جب دونوں کا علم حاصل ہو جائے گا تو پھر وجوب کی طرف تو کوئی حاجت ہی نہیں، پھر واجب کرنے کی کیا حاجت ہے؟ کہ جب اب قرینہ پایا جاتا ہے تو فاعل اور مفعول دونوں کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے، جب پتہ چل گیا تو یہ مفعول ہے، تو اب مقدم کرنے کی، واجب کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مفعول کو واجب کرنا، مقدم کرنا واجب ہے تو اس کی کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ پس جائز ہے کہ ان تجعل المفعول مقدما، تو مفعول کو مقدم بنا دے، مقدم کر دے، یا فاعل کو کیا کر دے؟ مقدم کر دے، یہ بھی جائز ہے کہ آپ مفعول کو مقدم کر لیں یا کس کو؟ یا فاعل کو کر لیں۔ آگے دیکھیں، کہتے ہیں کہ وَيَجُوزُ حَسْبُ الْفِعْلِ، فعل کو حسب کرنا جائز ہے، حیث کان قرینہ، تو جب قرینہ پایا جائے، جب قرینہ موجود ہو،
یعنی کرینہ عجیل کرینہ تو دالت و علی تعیین الفعل محذوف. وہ کون سا کرینہ؟ وہ کرینہ جو محذوف فعل کی تعیین پر دلالت کرے کہ یہ فعل محذوف ہے، اس کی تعیین پر اور اس کے خاص کرنے پر دلالت کرے. کیوں؟ کیونکہ کرینہ یہ ما تدل علی تعیین مراد باللفظ، جو لفظ سے مراد ہوتا ہے، جو لفظ سے مراد ہوتا ہے اس کی تعیین پر دلالت کرتا ہے. یا لفظ سے یہ مراد ہے تو اس کے تعین پر اور تعیین پر یہ قرینہ دلالت کرتا ہے. یا پھر تدل علی تعیین محذوف، یا محذوف کی تعیین پر دلالت کرتا ہے. لفظ سے یہ مراد ہے اس کی تعیین پر دلالت کرتا ہے، یا محذوف کی تعیین پر دلالت کرتا ہے. جیسے زیدن کہا جاتا ہے اس شخص کے جواب میں جو کہ من ضربا. دیکھو من ضربا کہ کس نے مارا، تو جواب میں کیا کہا؟ زید. تو فکلمۃ من استفہامیہ مبتدا ہوں، یا کلمہ من استفہامیہ ہے، مبتدا ہے، اور ضربا اس کی خبر ہے. اور زید واقع جواب میں، زید جو جواب میں واقع ہو رہا ہے یہ فعل محذوف کا فاعل ہے، فعل محذوف، اور تقدیر اس کی ضربا زید ہے. جب کہا کہ من ضربا تو تقدیر کیا ہوگی؟ ضربا زید، لیکن کیا دیا؟ زید بس. اور ضربا فعل محذوف قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے. اب وہ قرینہ کیا ہے؟ وہ ضربا المذکور فی السؤال، جو سوال میں مذکور ہے. سوال میں تھا من ضربا زید، اب سوال میں ضربا موجود ہے تو یہی قرینہ ہے کہ یہاں زیدن سے پہلے ضربا فعل محذوف ہے. تو یہ قرینہ فعل محذوف کی تعیین پر دلالت کرتا ہے، یا پھر لفظ سے جو مراد ہے اس کی تعیین پر دلالت کرتا ہے. تو ویجب حذف الفعل، اور فعل کا حذف کرنا فی کل ترکیب، ہر اس ترکیب میں جس میں فعل کو حذف کیا گیا ہو اور پھر اس کی تفصیل کی جائے. یعنی ہر اس ترکیب میں جس میں فعل کو حذف کیا جائے، ہر اس کلام میں جس میں فعل کو حذف کیا جائے، پھر فعل کی تفصیل کی جائے. ابہام کو دور کرنے کے لیے، ابہام کو دور کرنے کے لیے، وہ ابہام جو حذف سے پیدا ہوتا ہے، جو فعل کے حذف سے پیدا ہوتا ہے، تو ایسے کلام میں فعل کو حذف کرنا کیا ہو جائے گا؟ واجب. کیا ہوگا؟ واجب. یعنی ہر اس کلام میں جس میں فعل کو حذف کیا جائے اور پھر فعل کی تفسیر کی جائے تاکہ وہ ابہام دور ہو جائے جو فعل کے حذف سے پیدا ہوتا ہے، فعل کے حذف سے. تو ایسے کلام میں فعل کو حذف کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب. جیسے مثال دیتے ہیں وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. ان حرف شرطیہ ہے، اور یہ فهو دخول حرف الشرط یا اسمی. دخول حرف شرط، تو حرف شرط اسم پر داخل ہوتا ہے؟ نہیں، حرف شرط تو فعل پر داخل ہوتا ہے، اور یہاں حرف شرط اسم پر داخل ہے. کس پہ داخل ہے؟ اسم پر داخل ہے. یہ ہے قرینہ، کیونکہ ہاؤ اس جگہ فعل حذف ہے، فعل کا حذف واجب ہے قرینہ کی وجہ سے. اور اب قرینہ کی وجہ سے اور اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے اس کو احد اسم کو اس کی جگہ کھڑا کر دیا گیا ہے. رہا قرینہ فهو دخول حرف الشرط فی اسم، حرف شرط کا اسم میں داخل ہونا، یہ قرینہ ہے کہ یہاں فعل کیا ہے؟ حذف ہے. لأنه لا يدخل الا على الفعل، کیونکہ حرف شرط فعل ہی پر داخل ہوتا ہے، اسم پر داخل نہیں ہوتا. اور اس جگہ فعل جو ہے وہ لفظاً نہیں ہے حرف شرط کے بعد، بس معلوم ہوا کہ وہ مقدر ہے. پھر کیا ہے؟ وہ مقدر ہے. رہا پھر آپ پیچھے بات تھی کہ فعل کو حذف کرنا واجب ہے قرینہ کی وجہ سے، اور پھر اس کا قائم مقام لایا جائے گا. کیا کیا جائے گا؟ اور اس کا پھر نائب ہوگا. اس کا نائب کیا ہے؟ وہ مفسر کو کھڑا کر دینا ہے مفسر کی جگہ. اب اس کا نائب کیا ہوگا؟ مفسر کی جگہ مفسر کو قائم کر دینا اور اس کو اس کا نائب بنانا. پھر اس قرآن پاک کی جو آیت ہے اس کی تقدیر یہ ہوگی ان استجارک احد من المشرکین استجارک فاجرہ. دیکھو نا، ان استجارک، اب ان کے بعد استجارہ محذوف نکالا، اور دوسرا استجارہ، وہ جو دوسرا استجارہ ہے یہ پہلے جو استجارہ حذف ہوا ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے.
اور یہ مفسر ہے، اسے استجارہ جو مفسر ہے اس کی جگہ کھڑا کر دیا۔ تو کہا ہر وہ کلام جس میں فعل کو حذف کیا جائے اور پھر اس فعل کی تفسیر کی جائے۔ تو دیکھو ان استجارہ کا میں ان احد من المشرکین استجارہ کہ ان کے بعد فعل کو حذف کیا گیا اور اس کے بعد فعل آیا احد من المشرکین استجارک، اور یہ جو استجارہ کا ہے یہ اس فعل معذوف وہ مفسر ہے اس کی تفسیر کر رہا ہے، اور اس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہے اور اس کا نائب بنایا گیا ہے۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ جی تو بس وظیفہ استجارہ کو اول استجارہ کل اول پہلا استجارہ اسے حذف کر دیا گیا، وہ اقیم ثانی مقام، اور ثانی استجارہ کو اس کی جگہ کھڑا کر دیا گیا، لئلا یلزم الجمع بین المفسر والمفسر، تاکہ مفسر اور مفسر کے درمیان جمع کرنا لازم نہ ہے، کہ یہ لازم نہ آ جائے کہ مفسر بھی ہو اور مفسر، کیوں؟ کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ مفسر اکٹھے ہوں۔ جب مفسر کی تفسیر علت ہو، جب مفسر کی تفسیر کی علت ابہام کو دور کرنا ہو، وہ ابہام جو فعل سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ جب مفسر کی تفسیر کی علت وہ ابہام کو دور کرنا ہے، یعنی مفسر کی تفسیر ہو رہی ہے، کیوں؟ کب؟ جب کہ اس میں ابہام ہو، تو وہ اس ابہام کو دور کیا جائے، ابہام کو اس سے دور کیا جائے، اور مفسر معنی میں متحد ہوں، مفسر اور مفسر متحد ہوں، تو اس وقت ان دونوں کو اکٹھا کرنا ممتنع ہے۔ کیا ہے؟ اور سمجھ آ گئی؟ یعنی مفسر کی تفسیر کی علت وہ ہے ابہام کا دور کرنا جو محذوف سے پیدا ہو رہا ہے، اور مفسر دونوں کا معنی بھی ایک ہو۔ یہاں استجارہ کا ان احد کے بعد استجارہ محذوف ہے، اب اس کی علت ابہام کو دور کرنا، کیا کرنا؟ ابہام۔ اب مفسر کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر کرنے کی علت یہ ہے کہ اب اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت کیوں پیش ہے کہ اب ابہام ہے اس میں، تو اس کے بعد استجارہ آیا۔ دوسرا یہ کہ مفسر اور مفسر دونوں میں کیا ہو؟ اتحاد ہو، مفسر وہ حذف ہوا فعل استجارہ، مفسر بھی استجارہ، تو دونوں معنی میں بھی ایک ہیں، تو ایسی صورت میں مفسر اور مفسر کو اکٹھا کرنا کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ کہتے ہیں فَإِن قُلْتَ، اگر تو یہ سوال کرے اور کہے قَدْ يَتَحَقَّقُ الْاجْتِمَاعُ بَيْنَهُمَا، مفسر اور مفسر دونوں کے درمیان اجتماع پیدا ہوا ہے اور متحقق ہوتا ہے اور واقع ہوتا ہے، کیسے؟ کہتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کی حقائق کی ہے، وہ کیا ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین، دیکھو انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا 11 ستارے اور سورج اور چاند، رأیتم میں نے ان کو دیکھا، اپنے سجدہ کر دی، یہاں رأیتو پیچھے آیا، پھر رأیتو آ گیا، اور پہلا رأیتو مفسر اور دوسرا رأیتو مفسر، اور یہ اس کی کہا اب یہاں مفسر اور مفسر دونوں کٹھے آ گئے، آپ کہتے دونوں کا معنی بھی ایک ہے، دونوں کا، اور مفسر کی تفسیر کی علت ابہام کو دور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم کہیں گے ہم مانتے ہی نہیں کہ یہاں مفسر اور مفسر کے درمیان اکٹھا کر دیا گیا ہے، بلکہ ان کا کہنا رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں، تو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہ جواب و سوال مقدر، یہ پیچھے کی تفسیر نہیں، یہ سوال مقدر کا جواب ہے۔ کیا ہے سوال مقدر؟ کیا ہے؟ اس لیے کہ لما قالا، جب آپ نے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، تو گویا کہ کہا گیا کیف رأیتہم، کیسے آپ نے ان کو دیکھا، گویا کہ کہا گیا کہ کیسے آپ نے ان کو دیکھا، تو جواب میں آپ نے کہا رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پس فلا یکن من باب الاجتماع بین المفسر والمفسر بل یکون ذکر ما فی الکلامین المستقلین لا فی کلام واحدین، پس یہ مفسر اور مفسر کے درمیان اجتماع کے باب سے نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا ذکر کلاموں میں مستقل ہے، دونوں کلاموں میں مستقل ہے، یہ ایک کلام میں نہیں ہے، وہاں کا ایک کلام میں یہ بات ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ وَقَضَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، فعل اور فاعل کو اکٹھا حذف کرنا جائز ہے۔
فَإِنَّهُ يَجُوزُ ذَلِكَ حَيْثُ كَانَتْ قَرِينَہ، کہتے ہیں یہ جائز ہے اس وقت جب قرینہ موجود ہو، مگر إِنَّهُ لَمْ يُصَرِّحِ الْمُصَنِّفُ بِوُجُودِ الْقَرِینَہ، لیکن کہتے ہیں مصنف نے قرینہ کے وجود کے ساتھ صراحت نہیں کی اس کے ظہور کی وجہ سے کہ حذف کا کوئی معنی ہی نہیں قرینہ کے بغیر، حذف کا قرینہ کے بغیر حذف کا کوئی معنی ہی نہیں، یہ تو بالکل ظاہر ہے۔ اس لیے مصنف نے یہاں قرینہ کے وجود کی صراحتاً ذکر نہیں کیا اور واضح طور پر اس کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ قرینے کے بغیر حذف کا کوئی معنی ہی نہیں، قرینے کے بغیر۔ کوئی معنی نہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کی تصریح نہیں کرتی، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وضاحت، اور اس کا کہنا نعم فی جواب من قال اقام زید، یعنی اقام زید کے جواب میں نعم یہ حذف جائز ہے، لا واجب نہیں ہے۔ کیوں واجب نہیں؟ کیونکہ من صدی مصدہ قائم مقام نہ ہونے کی وجہ سے، قائم مقام کہ یہ نہیں ہے کہ یہ قائم مقام بن رہا ہے، یہ حذف جائز ہے، واجب نہیں، کیونکہ قائم مقام موجود نہیں ہے۔ اگر قائم مقام موجود ہوتا تو پھر وجوب کی صورت آتی، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ ان احدن، کہ ان کے بعد استجارہ محذوف ہے تو اگلا استجارہ اس کی جگہ کھڑا کیا گیا ہے، تو یہاں قائم مقام موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا حذف جائز ہے۔ کیوں؟ لأن کلمۃ نعم حرف، کلمہ نعم جو ہے وہ حرف ہے، لا یقوم مقام الفعل، یہ تو فعل کا قائم مقام بن ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ تو حرف ہے، تو ہر فعل کا قائم مقام بنے گا۔ تو فباقی قرینہ واحدہ، تو قرینہ اکیلا ہی باقی رہ گیا، وہ کیا ہے؟ وہی سوال السائل، اور وہ سائل کا سوال ہے، قام زید، کیا زید کھڑا ہوا؟ پھر اگر تو کہے کہ ان القول بعدم قیام الحرف، کہ اگر تو یہ کہے